آج ہسپتال چیک اپ کے بعد معلوم ہوا کہ میں بانجھ تھا، پر میرے تو 3 بچے تھے۔ اگر میں بانجھ تھا تو وہ بچے کس کے تھے؟ جبکہ میری بیوی تو پردے دار معلمہ تھی۔ میں روتے ہوئے گھر آیا اور بیوی سے سچائی پوچھتے اسے طلاق دینے لگا تو وہ قدموں میں گر گئی، بولی میں جانتی ہوں تم بانجھ ہو، پر خدا گواہ ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تم مجھے 3 دن کا وقت دو، تمہیں سچ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اسے 3 دن کا وقت دیا۔ جب تیسرے دن اس نے میرے سامنے قرآن پاک رکھا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جب میری بیوی نے میں ورکشاپ پر جانے کے لیے تیار ہونے جا رہا تھا، جب میری بہن میرا ناشتہ لیے کمرے میں چلی آئی تھی۔ میری 2 ہی بہنیں تھیں اور ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ مجھے بھاؤ دیں یا کوئی میرا کام کریں، لیکن جب میری چھوٹی بہن سدرا میرا ناشتہ لے کر آئی تو میں مسکرا دیا تھا۔ میں جانتا تھا اسے مجھ سے کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوگا، ورنہ میری بہنوں کا ناپسندیدہ ترین انسان اس دنیا میں کوئی تھا تو وہ میں ہی تھا۔ مجھے تم سے کوئی کام ہے یاسر۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن مجھے بھائی کہہ کر بلانا اپنی توہین سمجھتی تھی، اور یہ سارا زہر اس کے اندر بھرنے والی میری بڑی بہن آئمہ تھی۔ آئمہ آپ ہی جو جانے مجھ سے خدا واسطے کا کون سا بیر تھا کہ خود تو مجھ سے دور دور رہتی ہی تھی، سدرا کو بھی مجھ سے دور کیا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کوئی کام ہی ہوگا، ورنہ مجھے کہاں پوچھتی ہو تم دونوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے لہجے کو طنزیہ ہونے سے نہیں روک سکا تھا، مگر سدرا پر کون سا اثر ہونے والا تھا؟ میرے طنز کو بھی ایسے اگنور کر دیتی تھی جیسے اکثر ہی مجھے کرتی تھی۔ زیادہ باتیں مت کرو اور جو رجو نے کہا ہے وہ کرو، آخر کو ابا اور دادی کے لاڈلے ہو تم۔ نہایت بدتمیزی سے جواب دیتی وہ چلی گئی تھی اور میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ آئمہ رجو گھر کی پہلی اولاد تھیں جن کا بہت مقام تھا۔ ان کی پیدائش پر بہت خوشیاں منائی تھیں۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھیں اور اسی لاڈ کی وجہ سے وہ بہت مغرور بھی ہو گئی تھیں۔ اپنی خواہش منوانا اور اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور جب وہ 7 سال کی تھی تو میں پیدا ہو گیا تھا۔ 7 سال بعد گھر میں پھر سے اولاد ہوئی اور وہ بھی لڑکا، تو دادی اور ابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میرے ابا اکلوتے تھے، اسی لیے میری پیدائش پر دادی نے سجدہ شکر ادا کیا کہ خاندان جو وارث مل گیا۔ مجھے گھر گھر میں ہاتھوں ہاتھ لے لیا جانے لگا تھا، اور یہی چیز رجو کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ انہیں لگا ان کی اہمیت کم ہو رہی ہے، اسی لیے انہوں نے میرے ساتھ عجیب سی ضد باندھ لی تھی۔ اماں میرے قریب نہ ہوتیں تو وہ مجھے چٹکی کاٹ کر یا تھپڑ مار کر غائب ہو جاتی تھیں، اور میں گھنٹہ بھر منہ پھاڑ کر روتا رہتا تھا۔ رجو کو بہت ہی اچھا لگتا تھا جب میں روتا تھا۔ میں ذرا بڑا ہوا تو رجو کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو مجھے بری طرح سے غصہ کرتی، اور پھر میں ان کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا، بلکہ میں ان سے ڈرتا کہ انہیں دیکھتے ہی میں کہیں نہ کہیں چھپ جاتا تھا۔ میرے بعد سدرا پیدا ہوئی۔ رجو کا ایک الگ روپ دیکھا تھا میں نے۔ مجھے مارنے اور ڈانٹنے والی رجو سدرا کو گود میں لیے پھرتی تھی اور محبت سے لوری سناتی تھی۔ سدرا اماں کے پاس کم اور رجو کے پاس زیادہ ہوتی تھی۔ میرا بھی دل کرتا تھا رجو مجھ سے بھی یوں ہی محبت کریں جیسے سدرا سے کرتی تھی، لیکن شاید میری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ حالات ایسے ہی رہے اور وقت گزرتا چلا گیا۔ مجھے جہاں اماں ابا اور دادی کا لاڈ پیار کانفیڈنس دیتا تھا، وہیں رجو کا بوسہ مجھے دیو بنا رہا تھا۔ میرے جب میٹرک کے پیپر تھے تو ابا نے مجھے رجو کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ رجو کو تو جیسے پتہ نہیں کون سا بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ مجھے لے کر چھت پر بیٹھ تو جاتی تھی، لیکن پڑھاتی کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ مجھے ڈراتی رہتی تھی۔ اگر میں نے امی ابو کو کہا تو وہ مجھے بہت ماریں گی۔ میں تو ان سے بچپن سے ہی ڈرتا تھا، اسی لیے چپ رہا، اور یوں بورڈز کے امتحانات میں مجھے فیل ہونا پڑا۔ میرے فیل ہونے پر پھر رجو کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی تھی وہ دیکھنے لائق تھی۔ دیکھیں تو ابا، اس بیٹے کو اتنا سر پر چڑھایا ہوا ہے، آپ نے میرا بھی اتنا وقت کھا گیا اور فیل بھی ہو گیا۔ یہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے ابا، اس کی جگہ سدرا کو اچھے اسکول میں ڈالیں، اور میرا بھی رزلٹ کتنا اچھا آیا ہے، مجھے بھی ایڈمیشن لے دیں۔ یونیورسٹی میں 3 سال سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ رجو نے خود غرضی میں یہ سب کیا تھا اور ان کا پلان کامیاب بھی رہا تھا۔ ابا نے مجھے مہنگے اسکول میں ڈالا ہوا تھا، لیکن جب رزلٹ اچھا نہ آیا تھا ابا نے پہلی بار مار مار کر میرا بھرکس بنا دیا۔
اور پھر مجھے اسکول سے بھی نکال دیا اور موٹر سائیکلوں کی ورکشاپ پر کام سیکھنے کے لیے لگا دیا تھا۔ جس اسکول میں میں پڑھتا تھا وہاں اب سدرا جانے لگی تھی اور رجو کا بھی ایڈمیشن ابا نے یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ رجو سدرا کو بہت دل لگا کر پڑھاتی تھی، تبھی وہ ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لیتی تھی اور مجھے ڈرا دھمکا کر انہوں نے اتنا دبو بنا دیا تھا کہ میری تعلیم چھوٹ گئی تھی اور سارا فیوچر میرا داؤ پر لگ گیا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں موٹر سائیکلوں مکینک بن کر رہ گیا تھا۔ رجو کی تعلیم مکمل ہو گئی اور ایک بہت بڑے بینک میں وہ نوکری کرنے لگے۔ سدرا نے بھی بورڈ ٹاپ کیا تھا اور ابا کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ ابا کو بیٹیوں نے بہت فخر محسوس کروایا تھا اور میں کسی کھاتے میں ہی نہیں رہا تھا۔ میری اہمیت گھر سے رجو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن محبت کو تو وہ کم نہیں کر سکتی تھی۔ ابا، اماں اور دادی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتے تھے۔ آپ ہی کی شادی کی باری آئی تو تب بھی ابا نے مجھے اہم جانا تھا اور ساتھ لے کر گئے تھے لڑکا دیکھنے کے لیے۔ لڑکا ہم سب کو پسند آیا تھا اور یوں آپ ہی کی شادی طے ہو گئی تھی۔ لڑکے کا نام ماجد تھا اور وہ ابا کا کولیگ کا بیٹا تھا۔ بہت دھوم دھام سے آپی کی شادی تو ہو گئی، لیکن آپا اپنی شادی نبھانے کی حالت میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا کے گڈ باکس میں رہنے کے لیے مان گئی تھیں۔ سسرال جاتے ہی ان کی آئے روز شکایت موصول ہونے لگی تھی۔ کبھی وہ ساس سے بدتمیزی کر جاتی تو کبھی شوہر کو کھری کھری سنا دیتی تھیں۔ وہ سب کو خود سے نیچے رکھنا اور دیکھنا چاہتی تھیں۔ ایک دن میں کسی کی گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے شہر کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں چلا گیا۔ میرے مالک کی ورکشاپ بہت بڑی تھی، اسی لیے شہر بھر سے لوگ گاڑیاں ٹھیک کروانے کے لیے ہماری ہی ورکشاپ سے لڑکے بلاتے تھے۔ اس دن جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ مالک نے مجھے اس ہوٹل میں بھیج دیا۔ میں جب گاڑی ٹھیک کر رہا تھا تو میں نے رجو کی گاڑی کو وہاں دیکھا تھا۔ ان کی گاڑی ہوٹل میں ابھی ابھی آئی تھی۔ میں سمجھا وہ ماجد بھائی کے ساتھ وہاں کھانا کھانے آئی ہوں گی، لیکن جب وہ گاڑی سے اتری تو ان کے ساتھ ماجد بھائی نہیں بلکہ کوئی اور ہی انسان تھا، جسے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جو بہت مسکرا رہی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین تو تب نکلی جب وہ اس آدمی کا بازو پکڑ کر ہوٹل کے اندر چلی گئی اور میں دیکھتا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے جیسے گرم مادہ نکلنا شروع ہو گیا ہو۔ جو سوچیں مجھے آ رہی تھیں میں چاہ کر بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی رجو پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، اور تب تو بالکل نہیں جب وہ شادی شدہ تھی، لیکن میں 20 سال کا سمجھ بوجھ رکھنے والا جوان انسان تھا۔ ایسے ہوٹل پر کسی مرد کے ساتھ آنے کا مطلب بھی سمجھتا تھا۔ میں وہاں کس لیے آیا تھا میں یہ بھول چکا تھا اور بھاگ کر رجو کے پیچھے ہی ہوٹل میں داخل ہوا، جہاں رجو اور وہ آدمی ریسیپشن پر کھڑے تھے، اور اگلے ہی پل مجھے لگا آسمان میرے سر پر آ گرا ہے۔ میرے قدم من بھکے ہو گئے تھے اور مجھ سے چلنا دو بھر ہو رہا تھا۔ میرے وہم سانپ بن کر مجھے ڈسنے لگے تھے اور حقیقت جان کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں وہ منظر کیسے بھولتا جب میری سگی بہن جو شادی شدہ تھی لیکن کسی غیر مرد کے ساتھ وہ ہوٹل کا کمرہ لے کر گئی تھی۔ اف، غیرت مند لوگ ایسے وقت میں تو شرم سے مر جاتے ہیں، لیکن میں مزید تصدیق چاہتا تھا، اسی لیے ریسیپشن پر گیا۔ آئمہ میڈم نے گاڑی پارک کرنے کے لیے چابی دی تھی، وہ ابھی ہی آئی ہیں ہوٹل میں۔ میں جان سکتا ہوں وہ کس کمرے میں ہیں تاکہ میں چابی دے سکوں انہیں۔ میں نے گاڑی کی چابی دکھائی تو لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کمپیوٹر پر دیکھ کر مجھے کمرہ نمبر بتا دیا۔ میں شش و بنج کی کیفیت میں تھا کہ جاؤں یا نہیں، لیکن مجھے جانا ہی تھا۔ رجو مجھ سے جتنی مرضی نفرت کرتی لیکن وہ میری بہن تھی، انہیں یوں اپنی زندگی برباد کرنے میں نہیں دے سکتا تھا۔ بامشکل میں اس بتائے گئے کمرے کے سامنے پہنچا۔ میں کمرے میں جانا چاہتا تھا لیکن میرے قدم آگے بڑھ کر پھر رک جاتے تھے۔ ایک بھرم تھا جسے میں قائم رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ وقت بھرم رکھنے کا نہیں تھا، وہ وقت غیرت دکھانے کا تھا، ایک بھائی کی طرح حالات کو سمجھنے اور سنبھالنے کا تھا۔ میں نے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا، جو لاک کرنا شاید بھول گئی تھی، اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ قیامت کے روز سور پھونک کر پہاڑ کیسے اڑائے جائیں گے میں کھڑے کھڑے سمجھ چکا تھا، بلکہ میں خود روئی کے گالے بن کر ہوا میں اڑتا چلا گیا تھا۔ اس بھری جوانی میں میرے دل میں وہ درد اٹھا کے لگا اگلے ہی پل بند ہو جائے گا، لیکن ہم جیسے لوگ شرم سے کہاں مرتے ہیں، ہمیں تو جینا پڑتا ہے اور سب سہنا پڑتا ہے۔ مجھے وہاں دیکھ کر رجو بھی بکھلا گئی تھی اور جلدی سے بڑی سی شال سے خود کو ڈھانپ لیا تھا۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں وہاں آ جاؤں گا اور انہیں یوں رنگ رلیاں مناتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد مجھ میں مزید وہاں کھڑا رہنے کی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی میں وہ والا بھائی تھا جو غیرت میں وہاں کھڑے کھڑے ہی بہن کو مار ڈالتا۔ میری تو عقل تک سلب ہو گئی تھی اور دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ میں پلٹا اور وہاں سے بھاگتا چلا گیا، اتنی تیز جیسے میرے پیچھے کوئی بھوت یا کتا لگ گیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رجو کو اس طرح دیکھوں گا۔ وہ سب کو دھوکہ دے رہی تھی اور سب سے زیادہ اپنے شوہر ماجد کو دے رہی تھی، مگر جیسی انہیں احساس ہی نہیں تھا۔ ہوٹل سے نکل کر میں تیز تیز فٹ پاتھ پر چل رہا تھا۔ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے یا میں کہاں ہوں، اس سے بے نیاز میں بے بس سخت بھاگتا چلا جا رہا تھا، جب کوئی پیچھے سے مسلسل ہارن بجا رہا تھا اور پھر میرے قریب آ کر گاڑی کی وہ رکی۔ رجو کی گاڑی تھی اور رجو تیزی سے گاڑی سے نکلی تھی۔ میں نے انہیں خونخوار نظروں سے دیکھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر گاڑی میں بٹھایا اور سیٹ بیلٹ باندھ کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال لی۔ دیکھو یاسر، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، نہ ہی تم نے کچھ دیکھا نہ سنا۔ وہ بغیر شرمندہ ہوئے مجھ پر یوں رعب ڈال رہی تھیں جیسے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہو۔ میں ضرور بتاؤں گا رجو، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، 20 سال کا لڑکا ہوں جسے سب سمجھ آتا ہے۔ آپ کے کارنامے میں ضرور ابا کو بتاؤں گا۔ یہ شکر کریں کہ میں وہاں سے چلا آیا، ورنہ ایسی باتوں پر بھائی بہنوں کو مار دیتے ہیں۔ میری بات پر انہوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے کوئی بہت انہونی بات سن لی ہو، اور پھر ہنسنے لگی تھی۔ تم مجھے مارو گے؟ اف، کل کے بچے، مجھے آنکھیں دکھاؤ گے اور مجھے دھمکیاں لگاؤ گے؟ اب کسی کو کچھ بتانے کے قابل یا مجھے مارنے کے قابل رہو گے تو کرو گے نہ کچھ۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ گاڑی ہائی وے سے جا رہی تھی جب رجو نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور ہاتھ ماتھے تک لے جا کر الوداع کہتے ہوئے گاڑی سے کود گئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں تھی اور میرا سیٹ بیلٹ کھل رہا تھا، نہ مجھ سے گاڑی کنٹرول ہو رہی تھی۔ میں نے اسٹیئرنگ تیزی سے گھمایا تو سامنے سے آتے ٹرک کے ساتھ گاڑی کا ایک زوردار تصادم ہوا اور پھر کچھ شیشے اڑ کر میرے جسم میں پیوست ہو گئے تھے اور میرے جسم سے خون کی پھوار بہہ نکلی تھی۔ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا تھا اور پھر میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر بس ایک ہی شکوہ کیا تھا، کیا بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں؟ بڑی بہنیں تو ماؤں جیسی ہوتی ہیں، پھر میرے مقدر میں بہن موت بن کر کیوں بھیجی گئی؟ جانے کتنے وقت تک میں دنیا سے بے خبر رہا۔ آخری بار میری آنکھیں سڑک پر بند ہوئی تھیں اور جب دوبارہ میں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو سفید چار دیواری کے درمیان بیڈ پر پایا تھا۔ مجھے لگا میں مر چکا ہوں اور اب میرا حساب کتاب ہونے کی باری ہے، لیکن اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور نیلے یونیفارم میں نرس اور اندر داخل ہوئی اور مجھے ہوش میں دیکھ کر باہر کو بھاگی تھی۔ کافی دیر بعد سفید کوٹ میں ڈاکٹر اندر داخل ہوا تو مجھے احساس ہوا میں زندہ ہوں اور ابھی اسی دنیا میں ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور مسکرا کر کچھ کہا بھی تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں نے برسوں بعد اس دنیا کو دیکھا ہے، اسی لیے بس غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک آدمی اور 2 عورتیں داخل ہوئی تھیں۔ میں نے بہت غور کیا تو مجھے یاد آیا وہ ابا، اماں اور دادی تھے جو مجھ سے لپٹے بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا اور پھر مجھے پتہ چلا کہ حادثے نے مجھے بہت متاثر کیا تھا اور 2 سال سے میں کوما میں تھا۔ سب میرے جینے کی امید چھوڑ بیٹھے تھے، لیکن اب میں جاگ گیا تھا۔ مجھے گھر لے جایا گیا تو سدرا نے مجھے دیکھ کر نخوت سے منہ پھیر لیا اور اس نے پوچھا تک بھی نہیں میں کیسا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب رجو کمرے میں آ گئی تھیں۔ انہوں نے دیکھ کر مجھ پر خوف سا طاری ہونے لگا تھا اور مجھے لگا وہ مجھے مار دیں گی۔ میں خوف سے ڈبڈباتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا وہ مجھے آج بھی ایسے ہی حقارت سے دیکھ رہی تھیں۔ 2 برس بیت گئے تھے مگر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ آج بھی مجھ سے ویسی ہی نفرت کرتی تھیں۔ موت کے منہ سے آئے ہو، امید ہے اب منہ بند رکھو گے، اور میں نے اپنا منہ واقعی میں سی لیا تھا۔ میں رجو سے بہت ڈر گیا تھا۔ میری صحت ٹھیک ہوئی تو میں دوبارہ کام پر جانے لگا تھا۔ میرے مالک نے مجھے دوسرے ملک جا کر
کام کرنے کی آفر کی تو میں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ میں کسی بھی طرح یہاں سے بس جانا چاہتا تھا، لیکن آسان نہیں تھا کسی دوسرے ملک جانا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ بس کسی طرح یہاں سے نکل ہی جاؤں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ رجو سے میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ جب اپنے 1 سال کے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آتی تو میں کوشش کرتا تھا کہ گھر سے باہر ہی رہوں۔ میں خود کو اپنے کام میں مصروف کر چکا تھا، جب ایک دن مجھے ماجد بھائی کا فون آیا۔ رجو کی اکثر ہی اپنے سسرال میں لڑائی جھگڑے لگے رہتے تھے، جو ابا کسی نہ کسی طرح سلجھا دیتے تھے، لیکن اس بار شاید بہت سنجیدہ جھگڑا تھا۔ تب ہی ماجد بھائی نے ابا کی جگہ مجھے فون کیا تھا۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ماجد بھائی کی آواز کی لڑکھڑاہٹ سے میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور سب کام چھوڑ کر بھاگا بھاگا رجو کے سسرال پہنچا۔ تو جو بات ماجد بھائی نے مجھے بتائی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی چلی گئی، اور میں بے یقین آنکھوں سے رجو کو دیکھ رہا تھا۔ رجو کی گود میں 1 سال کا ریحان تھا، جسے دیکھ کر مجھے لگا شاید رجو اب اپنے بیٹے کی خاطر ماجد بھائی اور اپنے رشتے سے وفادار ہو کر رہیں گی، لیکن میں غلط تھا۔ رجو نے شروع دن سے اس رشتے کو نہیں مانا تھا۔ سالوں گزرنے کے بعد بھی وہ اس رشتے کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، اور اوپر سے وہ ذرا سی بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایسے کھڑی تھی جیسے بہت کام کیا ہو۔ رجو، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ میں حیرت کا بت بنا انہیں دیکھتا جا رہا تھا، جنہوں نے بہت حقارت سے مجھے دیکھا۔ میں تو ان کی نظروں سے ہی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ ایسا ہی جب 2 سال پہلے ہوا تھا تو انہوں نے مجھے مار دینے کی کوشش کی تھی، لیکن آج ان کا بانڈا پھوٹ گیا تھا اور اب بات سب تک پہنچ جانے والی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ بہت مطمئن تھیں۔ یہ غیرت مند بھائی بننے کی اداکاری میرے سامنے نہ کرنا، میں تمہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتی، اور دوسری بات نہیں ہو میں شرمندہ اپنے کسی بھی فعل پر۔ کہا تھا اماں سے مت کرائیں میری شادی، لیکن ابا کے سامنے تو وہ بول ہی نہیں پائیں نا، اور ابا صرف تمہارے سنتے ہیں، اور تم سے مدد مانگنا میری توہین تھی، اس لیے میں نے اپنے لیے راستہ خود چنا۔ ابا کی بات مان لی تو میری بھی زندگی میں اب کوئی مداخلت نہ کرے، ورنہ انجام تو تم جانتے ہی ہو۔ وہ کمال ہٹ دھرمی سے کہہ رہی تھی، جیسے جو انہوں نے کیا تھا وہ بہت اچھا کام تھا۔ وہ مجھے ایک بار پھر انجام سے ڈرا رہی تھی۔ ماجد بھائی تو انہیں غصے سے دیکھ کر رہ گئے تھے، اور پھر کھڑے کھڑے ہی انہوں نے طلاق دے کر ریحان کو ان سے چھین لیا اور رجو کو میرے ساتھ چلتا کیا۔ رجو کے چہرے پر اپنا گھر ٹوٹنے کی اور اپنے چھوٹے سے بچے سے الگ ہونے کی ذرا سی بھی خلش نہیں تھی، بلکہ اپنا بیگ پیک کر کے وہ چلتی بنی تھی، اور ایک بار پھر بھی اپنے بچے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے زمین پر بکھری ان تصویروں کو اٹھایا جن میں رجو کسی اور مرد کے بہت قریب نظر آ رہی تھی، اور اس مرد کو میں اچھے سے جانتا تھا۔ یہ وہی تھا جس کے ساتھ 2 سال پہلے میں نے رجو کو دیکھا تھا۔ رجو اس شخص کے لیے سب کو ہی وہ دھوکہ دے رہی تھی، جانے تھا کون۔ وہ ایسی تصویریں تھیں کہ ابا دیکھ لیتے تو ہارٹ اٹیک سے ہی مر جاتے۔ رجو پر انہیں بہت مان تھا، لیکن رجو نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی۔ میں باہر آیا تو رجو اپنی گاڑی میں سامان رکھ رہی تھیں۔ ان کی گاڑی کی میری کوئی اچھی یادیں وابستہ نہیں تھی، اور نہ میں ان کی گاڑی میں بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ مجھے ان کے ساتھ گھر جانا تھا، اور راستے میں انہیں سمجھانے کی اپنی سی کوشش میں پھر کرنا چاہتا تھا، چاہے وہ مجھے مار ہی ڈالتی۔ میں جلدی سے گیا اور رجو کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ناگواری سے مجھے دیکھتے رجو نے گاڑی ماجد بھائی کے گھر سے نکال دی تھی۔ رجو، ابا یہ سب سنیں گے تو بہت صدمہ لگے گا۔ اس دن مجھے تو چپ کروا دیا تھا آپ نے، لیکن ماجد بھائی اور ان کے گھر والے چپ نہیں ہوں گے۔ وہ ابا کو اب بتا دیں گے، اور سوچیں پھر ابا پر کیا گزرے گی۔ رجو، میں جب پچھلے واقعے کو بھول کر پھر سے انہیں سمجھانے کی غلطی کر دیا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں وہ جان لیں تو اچھا ہو، اور میری شادی شاویز سے ہو جائے۔ میں تو ہمیشہ سے ہی شاویز کو پسند کرتی تھی۔ وہ سیٹل نہیں تھا، اس لیے ابا کو میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکی، اور میری شادی اس سنگی سائیکو ماجد سے ہو گئی، اور فائنلی میری جان چھوٹی۔ وہ مزے سے بول رہی تھی۔ انہیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا سوائے اپنی زندگی کے۔ وہ انتہا کی خود غرض ہو چکی تھی۔ ہم جب گھر پہنچے تو ہم سے پہلے رجو کی طلاق کا اور کارناموں کے بعد اور تصویریں گھر پہنچ چکی تھیں۔ ابا تو آگ کا گولا بنے بیٹھے تھے۔ کھینچ کر تھپڑ رجو کے منہ پر مارا تھا، لیکن رجو پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اماں سے بھی رجو کو مار پڑی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ اپنے رویے پر انہیں کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ انہیں مار مار کر اور تانے دے دے کر اماں ابا بھی تھک گئے تھے، اور ساتھ
साफ कह दिया था कि किसी सूरत इस शावेज से शादी नहीं करेंगे रज्जो की, बल्कि अब्बा ने मेरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया था। मैं तो बौंचका रह गया। बीच में मेरी शादी कहाँ से आ गई, लेकिन अब्बा फ़ैसला कर चुके थे। इनका एक दोस्त था जो दूसरे शहर में रहता था अपनी बेटी आलिया के साथ। आलिया का दुनिया में इसके बाप के अलावा कोई नहीं था। आलिया एक थी और दीन का इल्म हासिल कर रखा था। अब्बा के मदरसे में दोस्त का इंतकाल हो गया था तो आलिया बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब्बा इसे सहारा देना चाहते थे, इसलिए मेरी शादी आलिया से करवा दी थी। मैंने आलिया को शादी की रात से पहले नहीं देखा था। जैसे ही मैंने शादी की रात इसका घूंघट उठाया तो जैसे पलक झपकना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत और दिलकश थी। इसके चेहरे पर बला की पाकिज़गी और मासूमियत फैली हुई थी। मैं तो इसे देखता ही रह गया और मुझे अपनी किस्मत पर रश्क हुआ था कि किस कदर खूबसूरत बीवी खुदा ने बिना मांगे मुझे झोली में डाल दी थी। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि खूबसूरत भी थी। मेरे पूरे घर को जैसे इसने जन्नत बना डाला था। हर एक से प्यार से बात करना, सबकी खिदमत करना जैसे वो अपना फ़र्ज समझती थी, और इसकी वजह से ही हमारा घर भी बहुत नूरानी नूरानी सा लगने लगा था। वो थी ही इतनी नेक और पाक, लेकिन आयमा, रज्जो और सिदरा को तो इसका वजूद एक आंख भी नहीं भाता था। सिदरा किसी ना किसी बात को लेकर आलिया पर भड़कती ही रहती थी, जबकि आयमा रज्जो तो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। अपने अब्बा ने इनका दाखिला घर से बाहर बंद कर दिया रखा था, इसलिए वो ज़्यादातर अपने घर कमरे में ही रहती थी। कभी निकलती तो अम्मा से लड़ने लगती थी। इन्हें शावेज से शादी करनी थी, लेकिन अम्मा अब्बा नहीं मान रहे थे। जब अम्मा अब्बा से मायूस हो गई तो रज्जो ने मुझसे रब्ता किया था और मुझे कहा कि मैं अब्बा को शावेज के लिए मनाऊं। इन्हें लगता था कि मेरी हर जायज़ नाजायज़ बात मान लेते हैं और सिर्फ मेरी ही सिफारिश पर वो शावेज से शादी कर सकती हैं। सिदरा को नाश्ता देकर भी उन्होंने ही मेरे कमरे में भेजा था कि याद दहानी करवाने के लिए कि मैं अब्बा से इनकी शादी की बात करूं। मुझे रज्जो को देखकर कभी कभी हैरत होती थी कि जो अपने बेटे रिहान के लिए बिल्कुल नहीं तड़पती थी और शावेज के लिए तो मरे जा रही थी। खैर, मैंने इनके कहने पर अब्बा से बात की, लेकिन अब्बा ने मेरी भी एक ना सुनी थी। वो किसी सूरत शादी करवाने को तैयार नहीं थे, और मैं हैरान था कि रज्जो इतनी बेबस कब से हो गई थी कि अम्मा अब्बा की इजाज़त की मुंतज़िर हैं, जबकि हकीकत तो ये थी कि शावेज एक पढ़ी लिखी फैमिली से था जो भाग कर गई हुई लड़की को हरगिज़ कबूल ना करते। इसीलिए रज्जो अम्मा अब्बा पर दबाव डाल रही थी। रज्जो की शादी के लिए तो अब्बा ना माने, लेकिन मेरा बाहर का वीज़ा लग गया था। मैं जो पहले बाहर जाने के लिए बेताब था, अब मेरा आलिया को छोड़कर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। आलिया जैसी लड़की को कौन भला छोड़कर जाना चाहेगा, लेकिन मजबूरी थी। वीज़ा आ चुका था और मुझे जाना ही था। सबसे अलविदा होकर मैं सऊदी चला गया और हर रोज़ वहाँ से आलिया को वीडियो कॉल ज़रूर करता था। मुझे गए हुए अभी 15 दिन ही हुए थे कि एक दिन आलिया की कॉल आई तो वो मुझे बहुत परेशान सी लगी थी। जब मैंने पूछा तो वो जो बात उसने मुझे बताई वो सुनकर तो मेरी बाँछें ही खिल गई थीं। आलिया ने बताया कि वो उम्मीद से है और ये इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए जो बयान से बाहर थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर आलिया के पास पहुंच जाऊं और बच्चा होने तक इसके खूब नाज नखरे उठाऊं। मजबूरी थी, मैं जा नहीं सकता था, लेकिन आलिया को कॉल ज़रूर करता था। आलिया का चौथा महीना चल रहा था जब इसने मुझे फ़ोन करके अपने शहर जाने की इजाज़त चाही थी। वो जिस मदरसे में पढ़ती थी वहाँ की बड़ी मालमा की तबीयत नासाज थी, इसलिए उन्होंने आलिया को बुलाया था। मैं परेशान भी था कि इस हालत में आलिया कैसे रहेगी, मगर फिर भी मैं इसे रोकना भी नहीं चाहता था। इतने अरसे में पहली बार इसने खुद से कुछ मांगा था तो मैं कैसे इनकार कर सकता था, और इसे इजाज़त दे दी थी। अम्मी अब्बू से रुखसत होकर वो अपने शहर चली गई थीं। मैं रोज़ ही इससे बात करता था और अचानक से 2 दिन तक मेरी इससे बात ना हुई थी तो मैं परेशान हो गया था। अम्मी अब्बा भी परेशान थे कि इसका नंबर नहीं लग रहा था। अब्बू को मैंने आलिया के शहर जाने का कहा और अब्बू जाने वाले ही थे कि आलिया के मदरसे से फ़ोन आ गया था। आलिया की तबीयत 7वें महीने में ही ख़राब हो गई थी और इसी से डिलीवरी जल्दी करनी पड़ी थी। अम्मी अब्बू फ़ौरन से आलिया के पास पहुँचे। आलिया ने बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था, जैसे जिसे देखकर मेरा दिल भर आया था। मैं आलिया का कैसे शुक्र अदा करता कि इसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी थी। अम्मी अब्बू आलिया को साथ लेकर घर गए थे। मेरी बेटी सारा तो जैसे आंखों का तारा ही बन गई थी। अम्मी अब्बू दादी कोई भी इसे नीचे नहीं छोड़ता था, सब ने इसे सीने से लगाया ही रखा होता था। मैं भी बहुत खुश था और जल्दी घर जाकर अपनी बेटी को अपने सीने से लगाना चाहता था, मगर छुट्टी नहीं मिल रही थी। सारा 6 माह की थी जब सिदरा की शादी अब्बा ने तय कर दी थी। ख़ानदान में ही लड़का देखा भाला था और अब्बा को भी पसंद था और सिदरा को भी, सो जल्दी ही शादी तय हो गई थी।
میں خوش تھا کہ میری بہن کا گھر بس رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوش تھا کہ سدرا کے جانے سے عالیہ کو ذرا سکون ملے گا، ورنہ وہ روایتی نند تھی جو بھابھی کا جینا دو بھر کیے رکھتی تھی۔ سدرا کی شادی پر میں نے چھٹی اپلائی کی تو مجھے چھٹی مل گئی تھی۔ میں پاکستان آیا تو اپنی بیٹی کو سب سے پہلے اپنے گلے سے لگایا تھا، اور پھر عالیہ کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ عالیہ میرے لیے بہت قابل عزت تھی، جس نے مجھے باپ بننے کی خوشی دی تھی۔ اتنی تکلیف سے گزر کر اس نے مجھے باپ بنایا تھا تو وہ عزت اور محبت ڈیزرو کرتی تھی۔ میرا زیادہ وقت ساریہ کے ساتھ وہی گزرنے لگا تھا، اس لیے میں رجو سے نہیں ملا تھا۔ ایک دو بار سامنا ہوا تو وہ مجھے نظر انداز کر گئی، تو پھر میں نے بھی انہیں مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں رہا تھا جو اپنی رجو کے لیے روتا رہتا، ان سے ڈرتا رہتا۔ اب میں ایک بیٹی کا باپ تھا، اور مجھے اپنی بیٹی کے سوا کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خیر خیریت سے سدرا کی شادی ہو گئی تو میری واپسی کا بلاوا بھی آ گیا تھا۔ میں جاتے ہوئے امی ابا اور دادی سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ انہیں عمرہ کرنے کے لیے کچھ ہی عرصے میں بلاؤں، اور خدا کی قدرت تھی کہ میری استطاعت بن گئی، اور میں نے مہینے بعد ہی اماں دادی اور ابا کو بلانے کی تیاری کر لی تھی۔ ابا کا تو پاسپورٹ بنا ہوا تھا، مگر امی اور دادی کا پاسپورٹ بننے پر تھوڑا وقت لگا، اور پھر وہ تینوں میرے پاس سعودیہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے گئے تھے۔ پیچھے گھر میں عالیہ رجو اور میری بیٹی سارہ رہ گئے تھے۔ امی ابو اور دادی کے ساتھ میں نے بھی عمرہ کیا تھا، اور دادی تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی تھیں، اور مجھے اتنی دعائیں دی تھیں کہ میرے سب ملال دور ہو گئے تھے۔ میں خود کو ایک دم بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد کچھ دن تک تینوں میرے ساتھ ہی رہے، اور ایک مہینے بعد واپسی کا سفر باندھ لیا۔ وہ تینوں جب میرے پاس سے جا رہے تھے تو پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت آبدیدہ ہو گیا تھا، اور دل چاہ رہا تھا کہ بس انہیں روک لوں، مگر انہیں جانا ہی تھا۔ وہ تو چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو خبر مجھ تک پہنچی اس نے میرا دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ ساتوں کے ساتوں آسمان جیسے میرے سر پر آ گرے تھے، اور میں اس ملبے تلے دبا سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین اور سر سے آسمان چھن ہی چکا تھا۔ میری امی اور ابا اور پیاری دادی کا یہ آخری سفر تھا، یہ آخری دیدار تھا جو میں نے کیا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جہاز کو حادثہ پیش آ گیا تھا، اور دیگر مسافروں کے ساتھ وہ بھی چل بسے تھے۔ روتا بلکتا میں پاکستان پہنچا تو گھر میں ہر جگہ مجھے دادی اور اماں ابا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری زندگی کے بہت اہم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں پہلی بار بہت پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اماں ابا اور دادی کی تدفین ہو گئی تو مجھے واپس جانا تھا۔ میرا جانے کو بالکل کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اپنی بیٹی کے اچھے فیوچر کے لیے مجھے جانا ہی تھا، اور پھر میں چلا آیا۔ میں سعودی میں ہی تھا جب عالیہ کے پھر سے امید ہونے کا سنا تھا۔ خوشی بہت ہی بڑی تھی، لیکن جیسے میں خوش ہونا ہی بھول چکا تھا۔ میرے ہاں پھر سے بیٹی ہوئی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا جس نے مجھے دوسری بار اس قابل سمجھا تھا کہ اپنی رحمت میرے گھر میں بھیج دی تھی۔ میں روز عالیہ سے بات کرتا تھا، بیٹیوں کو دیکھتا تھا، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو بہت یاد کرتا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ عالیہ کی صورت میری زندگی میں کوئی ایسا تھا جو مجھے تنہائی سے مرنے نہیں دے گا۔ عالیہ نہ ہوتی تو اب تک اماں ابا کے بعد میں زندہ نہ ہوتا۔ ایک لمبی چھٹی کے بعد میں پاکستان آیا تو سوچ لیا تھا کہ رجو کو اب ان کی زندگی ان کی مرضی سے جینے دوں گا۔ میں نے رجو سے کہا کہ وہ شاویز کو رشتہ لانے کا کہہ دیں، لیکن رجو کی ٹال مٹول سے لگ رہا تھا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ ایک دو بار میں نے رجو سے اصرار کیا تو وہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑی تھی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں شادی کروں یا نہیں؟ جب کرنی ہو تو بتا دوں گی، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں ان کا اکلوتا بھائی تھا، لیکن وہ آج بھی مجھے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ ہاں، سدرا اماں ابا کے جانے کے بعد کافی حد تک بدل گئی تھیں۔ اب مجھ سے اچھے سے مل بھی لیتی تھیں اور باتیں بھی کرتی تھیں۔ اس نے اپنا رویہ اچھا کیا تو میں نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میکے کے نام پر اب اس کے پاس صرف میں ہی بچا تھا۔ میں بھی منہ موڑ لیتا تو وہ کدھر جاتی۔ کچھ دن پاکستان رہنے کے بعد میں سعودیہ واپس آ گیا، اور اس بار میری یہی سوچ تھی کہ جلد از جلد اپنے سب کام نپٹا کر میں واپس پاکستان ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، اور جو بچتیں کی ہیں ان سے کوئی کاروبار شروع کروں گا۔ اب سب کچھ سمیٹتے اور کام نپٹاتے بھی مجھے 1 سے 1.5 سال لگ گیا تھا، اور اس بیچ میرا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا۔ مجھے پاکستان سے آنے پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی خوشی ضرور ملتی تھی۔ اس بار پھر عالیہ کی امید سے ہونے اور پھر بیٹا ہونے کی خبر میں کھل اٹھا تھا، مگر کام ختم ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ 1 سے 1.5 سال لگا، اور میں سب چھوڑ چھاڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا۔ میں اب زیادہ سے زیادہ وقت اپنے تینوں بچوں اور عالیہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔
جتنا عرصہ میں سعودیہ میں رہا تھا میں نے اچھی خاصی سیونگز بھی کر لی تھیں، جس سے میں نے پاکستان میں اپنا چھوٹا سا گاڑیوں کا کاروبار شروع کیا تھا۔ اپنا کاروبار کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اپنے بزنس کے چکر میں بہت مصروف رہا تھا۔ جب سب سیٹ ہو گیا تو ایک دن عالیہ نے مجھے بلایا اور بولی لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ کب تک ہم رجو کو گھر میں بٹھا کر رکھیں گے، اور رجو کی ذہنی صحت بھی ان باتوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کوئی رشتہ دیکھیں اور رجو کی شادی کچھ کر لیں۔ عالیہ کی بات پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی رجو شاہویز نامی انسان کے پیچھے پاگل تھی اور اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو پھر وہ ایسا کیوں بول رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے عالیہ، وہ شاہویز کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ اور میں نے کہا بھی، لیکن وہ شاہویز کو رشتہ لے کر آنے کا نہیں بول رہی۔ میں خود رجو کے لیے کافی پریشان رہتا ہوں۔ شاہویز نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے۔ وہ کبھی بھی رجو سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ان کا استعمال کر رہا تھا۔ پہلے اس کے بہانے تھے کہ اس کے ماں باپ رشتہ لے کر آئیں تو انکار نہ ہو اور بھگا کر وہ لے جا نہیں سکتا۔ پہلے تو ہماری اماں ابا نہیں مان رہے تھے، لیکن اب وہ نہیں رہے تھے تو رجو نے اس پر دباؤ ڈالا کہ رشتہ لے کر آئے۔ اب انکار نہیں ہوگا تو پھر وہ اس سے ٹال مٹول کرتا رہا، اور اب اس نے اپنی کسی کزن سے شادی کر لی ہے۔ اس نے رجو کی پوری زندگی برباد کر دی ہے۔ رجو بہت ڈپریشن میں ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کوئی ہو انہیں سنبھالنے اور انہیں سمجھانے والا۔ میں جانتا تھا شاہویز ایسا کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، سو وہ کر چکا تھا۔ شاہویز جیسے آدمی شادی کے نام پر عورت کے ساتھ کھیلتے تو ہیں، لیکن اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ میں رجو کے پاس گیا تو وہ بہت چپ سی تھی۔ میں نے بہت باتیں کی ان سے، میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ آتے ہوئے جب میں نے پوچھا رجو آپ کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈوں تو آپ شادی کریں گی؟ رجو کچھ پل مجھے دیکھتی رہی تھی اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اب ان کی ہمت اور عمر دونوں بحث کرنے کے اسٹیج سے نکل چکی تھی۔ شاہویز کے دھوکے نے انہیں بری طرح سے توڑ مروڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے رجو کے لیے کوئی اچھا لڑکا تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخرکار رشتے والی خالہ کے توسط سے ایک رشتہ مل ہی گیا تھا۔ لڑکے کی عمر 40 سے اوپر تھی، لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ ماں باپ اس کے گزر چکے تھے اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا اور کمپنی سے ملے فلیٹ میں ہی رہتا تھا۔ بے حد سوبر، سنجیدہ اور سمجھدار انسان لگا تھا مجھے۔ میں نے رجو کی رائے لی اور جواب سب مجھ پر چھوڑ کر چپ ہو گئی تھی اور زبیر کو ہاں کر دی تھی۔ ایک شام سادہ سی تقریب میں رجو کا نکاح ہوا اور وہ زبیر کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے جیسے سکون کا احساس ہوا تھا اور مجھے محسوس ہوا میرے فیصلے سے ابا کی روح بھی بہت خوش ہوئی ہوگی۔ شادی کے 1 مہینے بعد رجو گھر آئیں تو انہیں دیکھ کر میں سچ میں بہت خوش ہوا تھا۔ پہلی بار جب رجو میرے گلے لگی تھی اور اتنا اچھا لڑکا ڈھونڈنے پر میرا شکر ادا کیا تھا۔ زبیر ان کے لیے بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہوا تھا اور میں اپنی دونوں بہنوں کو گھر میں خوش باش دیکھ کر بہت خوش اور پرسکون تھا۔ میری بہنیں بیاہی جا چکی تھیں اور میری بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں۔ اپنے کام کی مصروفیات کے باوجود میں اپنے تینوں بچوں کے لیے وقت نکالتا تھا اور انہیں سمجھاتا تھا کہ بہن بھائی ایک دوسرے کی پہچان اور ڈھال ہوتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میری بچوں میں ویسی دوریاں نہ ہوں جیسی ہم بہن بھائیوں میں تھیں، اور نہ ان دوریوں کو ختم کرتے کرتے زندگی کے حسین لمحات نکل جائیں۔ میرے بچے بہت اچھی سیرت اور اخلاق کے مالک تھے اور یہ اس کا کریڈٹ صرف اور صرف عالیہ کو جاتا تھا، جس نے اپنی سیرت بچوں میں منتقل کی تھی۔ میرے بچے سب کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنی سدرا پھوپھو اور رجو پھوپھو سے تو بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میں نے دیکھا تھا کہ رجو بھی بہت حد تک بدل گئی تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو زیادہ وقت وہ میرے تینوں بچوں کے ساتھ ہوتی تھیں اور انہیں اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھیں۔ وہ روتے تو تڑپ جاتی تھیں اور وہ ہنستے تو بہت خوش ہوتی تھیں۔ ہر اتوار ڈھیروں تحفوں کے ساتھ وہ آتی تھیں اور بچے بھی ان کے ساتھ بہت اچھا محسوس کرتے تھے۔ میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو گیا تھا اور اچھے ماحول کا سارا کریڈٹ بھی میں عالیہ کو ہی دیتا تھا۔ ایک اچھی بیوی گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور میری بیوی اچھی ہی نہیں نیک بھی تھی، لیکن میری قسمت اتنی بھی اچھی نہیں ہوئی تھی ابھی جتنی میں نے سمجھ لی تھی۔ ہوتے ہیں کچھ صدمے، کچھ واقعات، کچھ ڈراماز جو زندگی بھر انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور بھیس بدل کر بدقسمت لوگوں کا تعاقب کرتے ہیں، اور میں وہی بدقسمت انسان تھا جسے لگا زندگی سہل اور پرسکون ہو گئی ہے، تو زندگی کے پرسکون سمندر میں کنکر گرا تھا اور وہ کنکر اتنا نوکیلا تھا کہ میری زندگی لہولہان ہو گئی تھی۔ ایک ایسی آندھی میری زندگی میں آئی تھی جو میرا چین قرار سکون اب اڑا کر لے گئی تھی۔ میرے پاس تو میری ذات کا غرور بھی چھین نہیں بچا تھا۔
بلکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا تھا جس کے سہارے زندگی گزار پاتا میں۔ میری زندگی سے سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ ایک روشن دن ہی تھا جب میں معمول کی طرح ہی صبح اٹھا، اپنے تینوں بچوں کو بہت پیار کیا، ان کے ساتھ ناشتہ کیا اور انہیں گاڑی میں بٹھا کر اسکول جانے سے پہلے اپنی خوبصورت اور خوبصیرت بیوی کا ماتھا چوما اور نکل آیا۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں ورکشاپ ہی چلا آیا تھا تاکہ دیکھ سکوں لڑکے کام ٹھیک سے کر رہے ہیں یا نہیں۔ جب ایک گاڑی کا لڑکے نے بتایا کہ 2 دن سے آئی ہوئی ہے لیکن ان سے ٹھیک نہیں ہو رہی، میں نے گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے کھولی تو ایک وائر میرے ہاتھ سے ٹکرائی اور چنگاری سی نکلی جس سے میرا ہاتھ بہت جل گیا تھا۔ لڑکے فوراً سے میرے پاس جمع ہو گئے لیکن میں نے انہیں کام کرنے کا کہا اور خود گاڑی لے کر ہسپتال جانے کے لیے نکل گیا۔ جب بچوں کے ٹیچر کی کال آئی، میرے بیٹے شان کے پیٹ میں درد تھا، اسی لیے ٹیچر نے اسے لے جانے کا کہا تو میں ہسپتال سے ہی چلا رہا تھا تو اسے بھی ساتھ ہی لے جانے لگا۔ سوچا تھا کہ ڈاکٹر کو دکھا سکوں۔ شان کو اسکول سے لے کر میں ہسپتال گیا، ایسے بچوں کے ڈاکٹر کو دکھایا جس نے کچھ دوائیاں دی اور ڈرپ لگانے کا کہا۔ شان کو ڈرپ لگا کر وارڈ میں ہی چھوڑ کر میں اپنی پٹی کروانے چلا گیا، اپنے ہاتھ پر پٹی وغیرہ کروائی۔ جب میں واپس وارڈ میں آیا تو ڈاکٹر راؤنڈ پر تھے۔ میں شان کے پاس بیٹھا اسے بے تک کے جوک سنا کر ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا جب ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے۔ ہیلو جینٹل مین، تمہیں دوبارہ دیکھ کر خوشی ہوئی اور اتنی اچھی حالت میں دیکھ کر تو زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر کو دیکھا جو بہت مسکرا کر بات کر رہے تھے لیکن میں نے انہیں نہیں پہچانا تھا۔ سوری ڈاکٹر، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تم کیسے پہچانو گے؟ تم تو سوئے ہوئے تھے جب ہم تمہارا علاج کر رہے تھے۔ پورے 2 سال تک تم سوتے رہے تھے۔ تم جیسے نوجوان کو موت کے منہ میں دیکھا تو بہت دکھ ہوا تھا، اسی لیے تم یاد رہ گئے مجھے، ڈاکٹر نے کہا تو میں مسکرا دیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر، آپ کی وجہ سے ہی تو مجھے یہ دوسری زندگی ملی ہے۔ میں نے بھی کھل کر دل سے شکریہ ادا کیا تھا اور یہ سچ ہی تھا، ورنہ رجو نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر نے شان کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ یہ میرا بیٹا ہے ڈاکٹر شان یاسر، میں نے بتایا۔ اچھا، تو تم نے بچہ اڈاپٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے تو مسکرا کر کہا تھا لیکن جانے کیوں مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، میرے اپنے بچے ہیں، میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ میری بات پر ڈاکٹر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور پھر جو ڈاکٹر نے بتایا سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ باپ نہیں بن سکتے؟ اس ایکسیڈنٹ میں آپ کی جان تو بچ گئی تھی لیکن یہ بہت بڑا نقصان آپ کا ہو گیا تھا کہ آپ باپ بننے سے محروم ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کی بڑی بہن کو بتایا تھا، انہوں نے ہی آپ کے والد کو بتانے سے منع کیا تھا۔ میں جیسے آندھیوں کی زد میں آ چکا تھا۔ ڈاکٹر 100% شور تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا اور میرے 3 بچے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا عالیہ نے مجھے دھوکہ دیا تھا؟ لیکن میں ایسا سوچتا بھی تو کانپ جاتا تھا کیونکہ عالیہ بہت پرہیزگار تھی، لیکن سچ تو یہی تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ پھر بھی بچے عالیہ نے پیدا کیے تھے تو وہ کس کے بچے تھے؟ کس طرح میں واپس گھر پہنچا تھا صرف میں ہی جانتا تھا۔ میری ساری دنیا جیسے تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ سوچ ہی بہت اذیت ناک تھی کہ جن بچوں کو میں نے اپنا سمجھا تھا وہ میرے بچے نہیں تھے۔ میں گھر پہنچا تو شان کو اس کے کمرے میں لٹا کر میں عالیہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے کمرے میں لایا تھا اور اس پر چلایا، میں تو بانجھ ہوں نا، تو پھر یہ بچے کس کے ہیں؟ مجھے بتاؤ کس کا گناہ میرے سر ڈالا ہے تم نے؟ میں نے غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ میری بات پر وہ بھی سہم گئی تھی مگر بولی کچھ بھی نہیں، نہ تو اس کی خاموشی کو اس کی ہاں سمجھ کر اسے طلاق دینے والا تھا کہ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے پتا تھا آپ بانجھ ہیں لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے آپ کی رپورٹس دیکھ لی تھیں لیکن میں آپ کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ مجھے 3 دن کا وقت دیں، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ بس 3 دن میں سچائی آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں غصے اور صدمے سے پاگل ہو رہا تھا مگر میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس 3 دن کا وقت دے دیا۔ وہ 3 دن میں نے کیسے گزارے تھے میں ہی جانتا تھا۔ میں بچوں سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر سکا تھا لیکن 3 دن گزرے تو میں نے عالیہ سے جواب مانگا۔ اس نے میرے سامنے قرآن پاک رکھ دیا اور میرا تو کلیجہ ہی منہ کو آ گیا تھا جب اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ بالکل پاک ہے اور یہ 3 بچے کسی اور کے نہیں بلکہ رجو کے بچے تھے۔ میرا وجود ایک بار پھر آندھیوں کی زد میں آ چکا تھا۔ رجو نے شاہویز کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور جب رجو کو پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے تو گھبرا گئی اور اسے یہی حل نظر آیا کہ بچہ عالیہ کی گود میں ڈال دیا جائے۔
اس نے عالیہ کو میری رپورٹس دکھائیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی عالیہ مان گئی تھی۔ وہ مجھے مکمل انسان کی طرح دیکھنا چاہتی تھی، جسے کبھی یہ پتہ نہ چلے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے رجو کے کہنے پر ہی وہ اپنے شہر گئی تھی، اور رجو بینک کے کسی ٹرپ کے بہانے سے گھر سے چلی گئی تھی اور سارا کے پیدا ہونے کے بعد ہی لوٹی تھیں۔ رجو کی عقل اس کے بعد بھی جگہ پر نہیں آئی تھی، بلکہ شاویز کے ساتھ پھر سے مراسم بڑھا لیے، اور پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس بار گھر میں اماں ابا بھی نہیں تھے، تو آسانی سے مجھے بے وقوف بنا کر دوسری بیٹی پیدا کر لی تھی۔ اور پھر شان ہوا تو رجو کو کچھ عقل آئی تھی، تب انہیں سمجھ آئی تھی کہ شاویز صرف تعلقات رکھتا تھا، شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رجو نے شاویز سے تعلق تو ختم کر لیا، لیکن وہ 3 بچے عالیہ کی گود میں ڈال دیے جو ان پر مرتی تھیں، کیونکہ رجو کے بچے تھے۔ رجو نے مجھے مارنے کی کوشش کر کے میرا اتنا بڑا نقصان کیا تھا، اور بعد میں بھی خود کو بچانے کے لیے وہ اپنے گناہ میری بیوی کی گود میں ڈال دی گئی تھی۔ یہ سب سن کر تو میرے ہوش جگہ پر نہیں تھے، میں رجو کو چھوڑنے والا نہیں تھا، لیکن جب وہ میرے پیروں میں گر پڑی تو میں جیسے نرم پڑ گیا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی گناہ کیے تھے، لیکن وہ اپنی موجودہ زندگی، شادی شدہ زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان 3 معصوموں کو دنیا کے تانوں پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور میں بھی کراہ کر رہ گیا تھا، کیونکہ ان 3 بچوں میں میری بھی جان بستی تھی۔ ان پر سوال اٹھا کر میں انہیں دنیا کی نظروں میں سوال نہیں بنانا چاہتا تھا، میں ان کی زندگی نہیں خراب کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ لیکن میں اتنا ظرف نہیں تھا کہ رجو کو معاف کر دیتا۔ زندگی میں میرے ساتھ انہوں نے بہت برا کیا تھا، جس کی معافی انہیں نہیں مل سکتی تھی۔ ان کا جب دل کرتا بچوں سے ملنے آتی تھی، لیکن میں ان سے نہیں ملتا تھا، میں انہیں معاف نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہ تھا کہ ان کے بچے مجھے اپنی جان سے پیارے تھے، میں نے انہیں پھر سے اپنے سگے بچے سمجھ لیے تھے، اور عالیہ کے کندھے پر سر رکھ کر میں اکثر رو دیتا تھا۔ عالیہ جیسی بیوی ملنا بہت مشکل تھا، اور میں خوش نصیب تھا جسے وہ ملی تھی۔ میری ہر کمی کے باوجود وہ میرے ساتھ وفادار رہی تھی، اس سے بڑھ کر عورت میں اور کیا خوبی ہو سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔